بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں آپ سب کو ایپسیکس ورچوئل اسکول AVS درجہ کلاس 6 سے 8 جماعت ششم میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز طلبہ، یہ ہمارا OSP راؤنڈ 2 کا ہفتہ نمبر 13 ہے۔ کلاس 6 میں آپ کی اسلامیات کی معلمہ مس شہناز ہوں۔ آج ہم اپنی ٹیکسٹ بک اسلامیات 6 میں سے صفحہ نمبر 21 سے 23 اور 42 سے 45 تک باب اول، باب دوم، باب چہارم میں سے سورہ علم نشرہ کی دہرائی کریں گے۔ سبق نماز جنازہ کی پڑھائی اور اس کے مشقی سوالات حل کریں گے اور سبق طہارت اور پاکیزگی کی دہرائی کریں گے۔ آج کے سبق کے لیے ہمارے پاس دستیاب ذرائع ہیں ٹیکسٹ بک اور انٹرنیٹ۔ عزیز طالبہ، سبق نماز جنازہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، ایک امانت ہے اور ہمیں ایک دن واپس اس کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ سبق طہارت اور پاکیزگی میں پاک صاف رہنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، اب میں آپ سب کو سورہ علم نشرہ کی دہرائی کرواؤں گی۔ سب سے پہلے میں آپ کو سورہ علم نشرہ کی تلاوت سناؤں گی۔ ہم یہ صورت پہلے OSP راؤنڈ 1 اور OSP راؤنڈ 2 میں دہرا چکے ہیں۔ آج ہم دوبارہ اس کی دہرائی کریں گے۔ آپ سب بچوں نے پارہ نمبر 11 کو گھر میں پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ سورہ علم نشرہ کی بھی دہرائی کرنی ہے۔ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ بھی اتار دیا جس نے تمہاری کمر جھکا دی تھی، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کیا، سو یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ سو جب تم فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ بسم اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ، اب ہم سبق نماز جنازہ اور اس کی اہمیت کی پڑھائی کریں گے اور پھر ہم اس کے مشقی سوالات بھی حل کریں گے۔ نماز جنازہ کا مفہوم۔ دنیا میں انسان کی جان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے اور ہر انسان کی زندگی کی مقررہ مدت پوری ہونے پر موت آنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر اعمال کا جواب دینا ہے۔ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ترجمہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو دوسرے مسلمان اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ نماز جنازہ میت کے لیے مغفرت کی وہ دعا ہے جو اجتماعی طور پر کی جاتی ہے۔ دین اسلام میں حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ نماز جنازہ میں شرکت کریں۔ فوت ہونے والا شخص مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، میت کہلاتا ہے۔ میت کو اسلامی طریقے سے غسل دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اسے کفن پہنایا جاتا ہے۔ مرد کے کفن میں 3 کپڑے اور عورت کے کفن میں 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ نماز جنازہ اگرچہ سب مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن اگر کچھ لوگ یا کچھ مسلمان بھی اسے ادا کر لیں تو باقی لوگوں کو معاف ہو جاتی ہے۔ اسلام میں اسے اسی لیے فرض کفایہ کہا جاتا ہے۔ کفن پہنانے کے بعد میت کے لیے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اور پھر میت کو احترام کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے۔ نماز جنازہ کا طریقہ۔ نماز جنازہ جماعت کی صورت میں ادا کی جاتی ہے۔ سب لوگ امام کے پیچھے کعبہ رخ ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر نماز جنازہ کی تکبیریں کہی جاتی ہیں۔
ان تکبیروں میں ثنا، درود پاک اور میت کی مغفرت کے لیے دعا کر کے سلام پھیرا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، نماز جنازہ کی دینی اور معاشرتی اہمیت ہے۔ نماز جنازہ ایک اہم عبادت ہے، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ نماز جنازہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ مسلمان نہ صرف انتقال کرنے والوں کی دعائے مغفرت میں بلکہ غمزدہ ساتھیوں کے دکھ سکھ میں بھی برابر کے شریک ہیں۔ نماز جنازہ ادا کرنے سے مسلمانوں میں میت کے وارثوں سے ہمدردی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ باہمی غمگساری سے دوسروں کے دکھ میں شرکت اور ان کی دلجوئی بھی ہوتی ہے۔ نماز جنازہ مسلمانوں کے باہمی اتحاد کی علامت ہے۔ اس سے آخرت پر ایمان پختہ ہوتا ہے اور اعمال کی جواب دہی کا احساس زندہ ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، نماز جنازہ کے مشقی سوالات میں سوال نمبر 1 ہے، نماز جنازہ سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 21 کے پہلے 2 پیراگراف میں ملے گا۔ نماز جنازہ کا دوسرا مشقی سوال نمبر 2 ہے، نماز جنازہ کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ سوال نمبر 21 کا لاسٹ پیراگراف اس سوال کا جواب ہے۔ عزیز طلباء، نماز جنازہ کا سوال نمبر 3 ہے، نماز جنازہ کی دینی اور معاشرتی اہمیت کیا ہے؟ آپ اس سوال کو پوائنٹ کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں اور پیراگراف کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ عزیز طلباء، اب ہم بک ورک کریں گے۔ بک ورک میں سوال نمبر 1 ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ میت کی مغفرت کے لیے جو دعا کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ درست جواب ہے نماز جنازہ۔ نماز جنازہ کی ادائیگی سے پہلے کیا ضروری ہے؟ درست جواب ہے کفن پہننا۔ نماز جنازہ میں میت کہاں رکھی جاتی ہے؟ اس کا درست جواب ہے امام کے سامنے۔ نماز جنازہ میں شرکت سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ آخرت پر ایمان پختہ یقین، یہ اس کا درست جواب ہے۔ عزیز طلباء، خالی جگہ پر کریں۔ بک ورک کا دوسرا سوال ہے، خالی جگہ نمبر 1 ہے، ہر جاندار نے ڈیش کا مزہ چکھنا ہے، موت کا۔ نمبر 2، نماز جنازہ فرض ڈیش ہے، کفایہ۔ نمبر 3، نماز جنازہ سے پہلے میت کو ڈیش دیا جاتا ہے، غسل۔ نماز جنازہ میں شرکت سے آدمی کا ڈیش پر ایمان پختہ ہوتا ہے، آخرت۔ عزیز طلباء، سوال نمبر 3 بک ورک کا سوال نمبر 3 ہے، کالم الف کو کالم بے سے اس طرح ملائیں کہ جملوں کا مفہوم واضح ہو جائے۔ کالم الف میں پہلا جز ہے، دنیا کی ہر چیز فانی ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ نماز جنازہ میت کے لیے مغفرت کی اجتماعی دعا ہے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ نماز جنازہ سے پہلے میت کو کفن پہنایا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، یہ ہمارا سبق تھا نماز جنازہ اور اس کی اہمیت۔ اب ہم اس ہفتے میں ایک اور سبق پڑھیں گے جس کی ہم نے دہرائی کرنی ہے۔ سبق کا نام ہے طہارت اور پاکیزگی۔ عزیز طلباء، یہ سبق اور اس کے مشقی سوالات ہم پہلے حل کر چکے ہیں۔ آج ہم اس سبق کی دہرائی کریں گے۔ سبق ہے طہارت اور پاکیزگی۔ عربی زبان میں طہارت کہتے ہیں پاکیزگی کو۔ طہارت محض صفائی ہی نہیں بلکہ اس سے مراد جسم، جان، لباس، ماحول کی پاکیزگی ہے۔ طہارت مسلمانوں کی زندگی میں بے حد اہم ہے۔ عبادت کے لیے طہارت ضروری ہے۔ اسلام میں زندگی گزارنے کے رہنما اصول بتائے گئے ہیں، ان میں طہارت اور پاکیزگی کو اہم درجہ حاصل ہے۔ عزیز طلباء، ارشاد ربانی ہے، وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ نے طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ شک نہیں، خدا توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی طہارت کا بہت اہتمام فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بھی طہارت کا اہتمام فرمانے کی تاکید فرمائی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طہارت کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ترجمہ پاکیزگی یعنی کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ عزیز طلباء، طہارت اور پاکیزگی کو اسلام میں بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور طہارت اور پاکیزگی کو اسلام میں اہم درجہ دیا گیا ہے۔ انسان فطری طور پر صفائی پسند ہے۔ رسول اللہ ظاہری اور باطنی صفائی پر بہت زور دیتے تھے۔ انسان فطری طور پر صفائی کو پسند کرتا ہے اور گندگی سے نفرت کرنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی پاکیزگی کا بہترین نمونہ قائم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس سادہ اور عام ہوتا مگر پاک اور صاف ہوتا۔ آپ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے، کلی کرتے اور غسل فرماتے تو سر اور داڑھی کے بالوں کو کنگھی کر کے ان کو اچھی طرح سے سنوارتے۔ عزیز طلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بھی صاف ستھرا رہنے کی تعلیم فرمائی۔ لوگوں کو تاکید کی کہ وہ کچا پیاز یا لہسن کھا کر مسجد میں نہ جائیں تاکہ دوسروں کو ان کے منہ سے اسمیل نہ آئے یا کراہت محسوس نہ ہو۔ عزیز طلبہ، بدو لوگ اکثر پانی کی کمی کی وجہ سے کئی دن تک غسل نہیں کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہدایت فرمائی کہ کم از کم جمعے کے روز غسل کر کے مسجد میں آئیں تاکہ لوگ ان کے پسینے کی اسمیل سے پریشان نہ ہوں۔ اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ پاک صاف رہنے والے کے خیالات اور عقائد بھی پاک صاف ہوتے ہیں۔ پاک صاف انسان اپنے آپ کو بری عادات، غیبت، جھوٹ، فضول خرچی، حسد، کینہ اور بے حیائی سے بچا کے رکھتا ہے، اور ان سب کاموں کو اعمال کی طہارت کہتے ہیں۔ طہارت سے انسان پاک صاف اور خوش و خرم رہتا ہے، اس کی سوچ پاکیزہ اور عمل نیک ہوتا ہے، اس کی عبادت مقبول اور دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ طہارت قرب الہی کی کنجی ہے۔ عزیز طلبہ، اس ہفتے کا آپ کا تحریری کام صرف یہ ہے کہ آپ نے لوز شیٹ پہ نماز جنازہ کی دینی اور معاشرتی اہمیت اپنے الفاظ میں بیان کرنی ہے۔ باقی تمام سوالات کے جوابات آپ نے کتاب پہ حل کرنے ہیں اور انہیں صرف یاد کرنا ہے۔ لکھنے کے لیے آپ نے صرف یہ ایک سوال اپنی لوز شیٹ پہ تحریر کرنا ہے۔ عزیز طلبہ، مجھے امید ہے کہ آپ سب کو آج کا لیکچر اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔